جس اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا امیر رکھا اور تجھے رکھا غریب، تو آخرت میں بھی اگر میں لٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ امیر ہی رکھے گا، تجھے اسی طریقے سے غریب ہی مارے گا۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ میرے اندر کچھ اللہ نے دیکھا ہے، حالانکہ تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہی رکھا ہوا ہے، اور جس کو تم ٹونٹ کروا رہے ہو اس کو اس حال میں رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے۔ اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب غریب کی باری آئی ہے۔ اس نے کہا اتنی تو نے مجھے سنا لی ہیں تو اب میری بھی بات سن۔ اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، اگلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ لیں جی، اب ایک بڑا رکت انگیز واقعہ آنے جا رہا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ آیت نمبر 44 تک۔ سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کی زندگی کی زینت کی مذمت ہے، اس حوالے سے کہ یہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو۔ ویسے تو وہ ضرورت ہے، جس طرح کہ کشتی پانی پہ چلتی ہے، پانی کشتی کی ضرورت ہے، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب گئی۔ اس طرح دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرنا، اس کا انجام تباہی ہے۔ اور دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور اگر کسی کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑا رکت انگیز واقعہ، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، اگلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنا دیے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بالنخل، اور ان کو ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو انگوروں کی بیل ہوتی ہے نا، یہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، اگر تیز آندھی چلے گی تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کا جو باغ تھا اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، تاکہ تیز ہوا بھی چلے تو حفاظت ہو اور کھجوروں سے نفع بھی حاصل کرے۔ اس وقت لوگوں کی ٹوٹل کائنات یہی ہوتی تھی۔ ہم جس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں نا، ہماری بیسک نیڈز جو ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں۔ دو وقت کی روٹی تو آلموسٹ اس وقت ایشو نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہت زیادہ غریب ہیں۔ مسئلہ اس وقت بجلی کا بل دینا ہے، مسئلہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، اپنے سٹیٹس کو اپ لفٹ رکھنا ہے، اچھی سواری، یہ سارے معاملات پہلے نہیں تھے۔ پہلے یہ تھا کہ جتنی آپ کے پاس زمین ہے اس پہ آپ اگائیں اور اس میں سے گندم حاصل کریں اور دو وقت کی اپنی روٹی پوری کریں، کنویں سے پانی بھر لیں اور اپنا ٹائم پاس کریں۔ اور سواری بھی جانوروں کی شکل میں موجود ہے، بھیڑ بکریوں کی شکل میں، آپ ان کی خدمت کریں، ان سے دودھ حاصل کر لیں۔ اونٹ رکھا ہوتا تھا، گدھا رکھا ہوا ہوتا تھا سواری کے لیے، گھوڑا رکھا ہوتا تھا، اس کی بھی خدمت کرنی پڑتی تھی، اس کی خوراک بھی اسی زمین سے آتی تھی۔ یہ ٹوٹل کائنات تھی۔ اس لیے شاید آج یہ والی مثال سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہی کچھ تھا۔ اس زمانے میں اگر کسی کے پاس انگوروں کا باغ ہے جس سے وہ فروٹ حاصل کر کے اپنی گزر بسر کر سکتا ہے اور اس کو بیچ کر اور چیزیں لے سکتا ہے، بارٹر سسٹم کے تحت انگور دے کر اناج لے لے، تو یہ ایک نیچرل چیز تھی۔ ظاہر ہے وہ خود تو انگور نہیں اگاتا، تھوڑی سی محنت کرنی تھی، زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے، اتنی بڑی بیل بن جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک بیج لگایا جاتا ہے، اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کھجور کا۔ خود تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، نیچرل اریگیشن بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ذکر آ جائے گا نیچرل اریگیشن کا۔ تو باغ ہے، اس میں یہ انگور بھی لگے ہوئے ہیں ارد گرد،
کھجوروں کے درخت ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور اس میں کھیتی بھی ہے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ارد گرد کھجوروں نے ڈھانپ لیا ہے اس باغ کو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی ہے۔ کھیتی یعنی الگ سے کوئی گندم بھی اگی ہوئی ہے یا وہ انگوروں کا باغ، وہ تو موجود ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جب یہ فروٹ کے درخت لگائے جاتے ہیں تو تھوڑے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں اور بیچ میں اور کھیتی بھی اگا لی جاتی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا، اور یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے ہیں۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، یعنی یہ کوئی مریض قسم کے پودے نہیں ہیں بلکہ فروٹ لگتا ہے ان کے اوپر۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی بہا دی تھی، یعنی پانی کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اگر نیچرل اریگیشن نہ بھی ہو، اس حوالے سے کہ بارش نازل ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن چشمہ رواں ہے، پانی بھی اس کھیتی کو لگ جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا ہے اس کا، ظاہر مالک ہے اس کا، اس کے پاس یہ سارے ریسورسز موجود ہیں۔ یہ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس امیر شخص نے، اس زمانے کا یہی امیر ہے، اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں، اس نے اپنے ایک دوست سے، ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ، وہ اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ امیر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ غریبوں کے ساتھ اگر بات بھی کرتے ہیں تو انہیں یہ اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اور تکبر کسی بڑے لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھو میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی ہوگی اس کی یا اس کے ملازم بھی ہوں گے۔ اس کا وہ روب ڈال رہا تھا کہ دیکھو مجھے اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی تکبر کے جملے بولنا ہی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ قَالَ، تو اس نے کہا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ اتنی بہترین سسٹم ہے، میں نے اتنی اس کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، جس قسم کا میں نے یہ باغ اسٹیبلش کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ درخت بھی ہیں، پوری حفاظت ہے، بیل ہے، سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور نیچرل اریگیشن ہے، یہ پانی بھی ختم نہیں ہو سکتا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی کوئی قائم ہو۔ یہ اس اعتبار سے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کا قائل نہ ہو، لیکن خدا کو وہ مانتا تھا، اس طرح کا کافر نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہ مانتا ہو۔ یہ نبی اسلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کو مانتے تھے، یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ بھی اسی قسم کا انسان ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں واپس لوٹایا بھی گیا، الی ربی، اپنے رب کی طرف، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی اگر ہے تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور وہاں بھی اس سے بہتر مجھے نعم البدل ملے گا۔ مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے آخر کچھ دیکھا ہے نا تو سب کچھ نوازا ہے۔ جس اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا امیر رکھا اور تجھے رکھا غریب، تو آخرت میں بھی اگر میں لوٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ امیر ہی رکھے گا، تجھے اسی طریقے سے غریب ہی مارے گا۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ میرے اندر کچھ اللہ نے دیکھا ہے، حالانکہ تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہی رکھا ہوا ہے، اور جس کو تم ٹونٹ کروا رہے ہو اس کو اس حال میں رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں لٹایا گیا نا تو وہاں بھی ست خیریں ہوں گی میرے لیے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره،
اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب غریب کی باری آئی ہے. اس نے کہا اتنی تو نے مجھے سنا لی ہیں تو اب میری بھی بات سن. اس نے پھر اپنے اس ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ رب کا کفر تو کوئی نہیں کیا اس نے بظاہر. اس نے یہ تو نہیں کہا میں رب کو نہیں مانتا، لیکن آخرت کے دن کو نہ ماننا یہ رب کا ہی کفر ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، الٹا اس کی بنیاد کے اوپر کسی غریب کو ٹانٹ کرنا، یہ بھی کفران نعمت ہے. اس اللہ کا کفر کر رہا ہے تو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد تجھے ٹھیک مرد بنا دیا. انسان کی پیدائش کا ذریعہ جو نطفہ ہے، جو منی کا قطرہ ہے، اس کی خوراک بھی تو اسی زمین سے آتی ہے نا. تو گویا کہ جس طرح ایک بیج زمین میں بویا جائے ایک درخت نکلتا ہے، کھیتی اگتی ہے، انسان بھی اسی زمین سے اگایا گیا. لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے میرا رب. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر اس نے مزید نصیحت کی اسی امیر آدمی کو، ولولا اذ دخلت جنتک، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، تو تو کہتا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، بجائے اس کے کہ میں یہ اور میں یہ. تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ نے جو چاہا مجھے عطا کیا. لا قوت الا باللہ، کچھ زور نہیں کسی کا سوائے اس اللہ کے. جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس سورت کے اندر الحمدللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ اور لا قوت الا باللہ، یہ چار کلمات جو ہم مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں بولتے ہیں وہ ایک ایک کر کے آئیں گے. یہ دیکھ لیں، یہ دو الفاظ تو یہاں پہ آگے، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ. حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ آیا کہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہاں پر آیا لا قوت الا باللہ. لا حول ہو یا لا قوت ایک ہی معنوں میں ہے. جس طرح اردو میں بھی ہم خوش و خرم استعمال کرتے ہیں، ایک جوڑا ہے. خرم بھی خوشی کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا ہے اور خوشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح کئی ایک الفاظ، حسین و جمیل، جمیل بھی آپ خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسین بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک جوڑے کے طور پر ہے. تیرا کام تھا کہ تو جب اس باغ میں داخل ہوا تجھے تو کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ اپنی عادت بنائے کہ آپ بھی جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں ما شاء اللہ پڑھیں. الحمدللہ میری تو سال ہر سال سے یہ روٹین ہے. گھر میں بھی داخل ہوں، بچوں کو دیکھوں، ماں باپ کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، میں تو گھر انٹر ہوتے ہی پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ. یہ اپنی روٹین بنائیں، روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ رات کو اپنے گھر کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی ہاسپٹل کے بیڈ روم میں نہیں ہے، خواہ وہ ایئر کنڈیشن ہی کیوں نہ ہو. مجھے تو بعض اوقات اپنی بیوی کی وجہ سے ہاسپٹل میں کچھ دن گزارنے پڑے. اپنے والد صاحب کی وجہ سے بھی ایک دفعہ ایک رات گزارنی پڑی. تو وہ ایک رات جو ہے وہ کئی سالوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے. ٹینشن الگ سے، پریشانی الگ سے، اور نیند بھی نہیں آتی. تو انسان رات کو اگر اپنے بستر پہ سو رہا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ میں کوئی ایک ہلکی نعمت کے طور پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو گھر میں انٹر ہو ما شاء اللہ پڑھے، جو اللہ نے چاہا. لا قوت الا باللہ، کوئی زور نہیں ہمارا سوائے اس اللہ کے. یہ سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ تو نے بھی اپنے باغ میں داخل ہو کے یہ پڑھنا تھا نا، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. اور یہ جو تو نے مجھے اس بات کا تانا دیا نا
کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں. یہاں جو اولاد والا معاملہ ہے وہ آپ کو پتا چل گیا, جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا, یا تو اس کے ملازم ہے یا اس کی اپنی اولاد ہے جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک طاقت کی نشانی تھا. تو وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں مال نہیں ملا نا, اس کا تو نے مجھے تانا دیا اور اولاد کا, فعسى ربی, تو قریب ہے کہ میرا رب, ان یؤتینی خیرا من جنتک, قریب ہے میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے اس باغ سے بہتر باغ اس دنیا میں. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو کرے گا ہی. اب اگلی جو بات ہے نا, یہ اس کے دل سے آہ نکلی ہے. یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کی آہ سے بچنا ہے. جس کو آپ نے ٹونٹ کیا, اس سے باتیں سنائی, اب اگلا جملہ اس کی زبان سے نکلا, ایک سمجھ لیں بددعائیہ جملہ ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی بجلی گر پڑے, جس کے اوپر تو بڑا اکڑ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ نے یہ باغ دیا ہے, دیکھ اتنا کچھ ہے میرے پاس, اس کے اوپر یہ اکڑ رہا ہے نا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بجلی پھینکے اور تیرا سارا باغ جل جائے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور پھر وہ بالکل چٹین میدان بن جائے. صبح تو آئے اپنے باغ میں تو وہاں تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے. او یصبح ماؤها غورا, یا اللہ تعالیٰ یہ پانی لے جائے, پانی بھی خشک ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. واٹر ٹیبل نیچے چلے جائے, یا جو ندی بہ رہی ہے پیچھے گلیشیئرز کا رشتہ ٹوٹ جائے, اس سال برفباری نہ ہو, بارشیں نہ ہو, ختم سب کچھ. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا, تو پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے. پھر تو زمین سے بھی پانی نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے, اتنا نیچے چلے جائے پانی. اب یہ تو اس نے بات کی, اللہ نے سن لی, پتہ نہیں کس درد دل سے اس نے بات رکھی تھی, وہ قبول ہوگی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, تو اس کے پھل گھیر لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, تو صبح کے وقت وہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو اس نے لاگت اس کے اوپر کی تھی وہ سب کی سب جاتی رہی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, اور پھر وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا, الٹا گیا. وَيَقُولُ, پھر اس نے کہا, یا لیتنی, ہائے افسوس, لم اشرک بربی احدا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. حالانکہ اس نے کوئی وہ والا شرک نہیں کیا, بتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے, بت پرستی کا تو ذکر ہی نہیں, دنیا پرستی کا ذکر ہے. جو میں نے کہا تھا نا, اس کا مرکزی ٹاپک ہے دنیا کی محبت, یہ بھی ایک شرک ہے. میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت بھی نہیں تھی کہ جو اللہ کے مقابلے پر اس کی کوئی مدد کر سکتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ بدلہ لے سکتا. اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے جو مورل لیسن حاصل ہوا ہے نا, اس کا ذکر کیا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, اس سے یہ مورل لیسن حاصل ہوا کہ اختیار تو سارے کا سارا اس سچے اللہ کا ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, اور اس کا ثواب بھی سب سے بہتر ہے اور اسے ماننے کا اینڈ, انجام, اجر بھی سب سے بہتر ہے. یعنی اس سٹوری سے مورل لیسن یہ نکلا, جس طرح ہم وہ بچپن میں بھی سٹوریاں پڑھتے تھے نا, اور اینڈ پہ بتایا جاتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو ایک کتے والا واقعہ تھا کہ وہ اپنے ہی عکس دیکھ رہا ہوتا ہے پانی میں, اور اس کی لالچ میں وہ اس کے منہ میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے. یہاں پہ بھی اس پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن کیا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سچی بادشاہی اللہ کی ہے, اسی کا اختیار ہے,
اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس پر اترائے نہ، اور اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس کے اوپر غم نہ کھائے۔ جیتا وہ جو آخرت میں جیت گیا، اور ہارا وہ جو آخرت کے دن میں ہارا۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ جو واقعہ ہے درس عبرت اس سے حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو، خصوصاً جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، مال و دولت دی ہے، کہ وہ لوگوں کو حقیر نہ جانے اور نہ ان کے اوپر کوئی اپنا روب ڈالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی منصب عطا کیا ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اس کی وجہ سے تکبر میں تو مبتلا نہیں ہو جاتے، تو آپ بار بار اپنا انالیسس کرتے رہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا انالیسس کریں گے، آپ کے کردار سے وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت دوسروں کو کاٹتی رہے، تکبر کا آپ پیکر بنے ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ جی میرے دل کے اندر عاجزی موجود ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ باقی آپ اچھا لباس پہنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، دل گواہی دینا کہ یہ حق بات ہے، پھر بھی اسے قبول نہ کرو تو یہ تم نے تکبر کیا، اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اچھا لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو کم تر سمجھنا، یہ ہے اصل میں تکبر۔ خود جتنا مرضی مہنگا لباس پہنے، یہ تکبر اللہ نے توڑا ہے۔ ہم لوگ ویسے بڑا لائٹ لیتے ہیں ایک چیز کو، وہ نماز میں صف بندی کرنا ہے، ہم اسے نارمل سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے نا۔ لیکن اگر آپ نان مسلمز کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے بڑی اٹریکٹیو چیز ہے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں۔ کالوں کو بھی بمشکل 40-50 سال پہلے امریکہ میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے، اور ابھی تک ریسزم موجود ہے، کافی حد تک انہوں نے دبا لیا، لیکن 40-50 سال پہلے تک تو ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا، عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ کالے اور سفید کا فرق کرتے تھے، ان کی عبادیاں الگ ہوتی تھی، ٹرین میں بیٹھ رہے تو ان کی سیٹیں الگ ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہی نہیں تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا، امریکہ یورپ میں بھی تھا۔ یہ تو انہوں نے پھر ورلڈ وار 2 کے بعد اتنا خون جب دیکھا تو انہوں نے لرن کیا، اور ان کے اندر وہ والی ایک بیسک ہیومن رائٹس اور وہ ویلیوز پیدا ہوئی ہیں، ادروائز یہ اسی طریقے سے کرتے تھے، ریسزم ان کے اندر موجود تھا۔ لیکن مسلمان آپ دیکھ لیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں کون کھڑا ہوا ہے، سٹیٹس کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ اور ایک امیر آدمی اگر پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، پیچھے سے ایک ریڈی بان آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نہ امیر فیل کرتا ہے کہ یہ کدھر آ کے کھڑا ہو گیا، اور نہ غریب ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں امیر کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں۔ ان کو ہوتا ہے مسجد میں سب برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے اگر آپ اس کو غور سے تفکر کریں۔ یہ گورے تو پریشان ہوئے نا جب مسلمان ہوئے، انہیں کہ یار فرق ہی کوئی نہیں، اور حج میں گئے ہیں تو اور پریشان ہے کہ یار پریزیڈنٹ ہے، اس نے بھی وہ 2 کفن والی چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور ایک غریب آدمی ہے اس نے بھی وہی پہنی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے، اور اگر اس سے کسی کو کوئی بھیڑ میں دھکا لگ گیا تو وہ بھی اس کو سوری بول رہا ہے اور وہ بھی سوری بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اب جس کو خدا کا تعارف ہے اسے تو پتا ہے کہ خدا کے نزدیک تو یہ سٹیٹس کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہ عزت والا ہے جو پرہیزگاری کرنے والا ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی رکھا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو سفید، کسی کو سیاہ بنایا۔ سورہ الحجرات میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو، باقی تو تقوی ہے بنیاد۔ اور مسند احمد میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، تم بھی مٹی سے بنائے گئے ہو، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ عاجزی والا معاملہ الحمدللہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے نیک لوگوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔